آج کی دنیا خود پکار کے آواز دے رہی ہے کسی ایسے کو جو نوع بشر کی نجات کا سامان فراہم کرے۔ موجودہ حالات کو دیکھ کے اب دنیا میں کہیں بھی آپ یہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں تو سیف ہیں، یا اس پلین میں اڑ رہے ہیں تو خیریت سے ہیں۔ کوئی بھروسہ دنیا میں کسی پوائنٹ کے اوپر نہیں رہ گیا ہے۔ یہ مصیبت کنٹرول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مصیبت کنٹرول ہونے والی نہیں ہے کہ ایک ٹیکنالوجی اور ایک چیز جو آج مجھے معلوم ہے، میں قانون کا محافظ ہوں، تو کل اس کو بھی معلوم ہو جاتی ہے جو قانون شکن۔ تو یہ آپس کی جو کشمکش اور ٹکراؤ ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہونے دے گا کائناتی عالم کے حالات کو؟ تو اب یہ سوچنا پڑے گا بنیادی سبب کیا ہے جو انسانوں کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہو رہا ہے۔ جب انسان یہ احساس کرے کہ وہ حق تلفی کا شکار ہے تو وہیں سے بے چینی اس کی شروع ہوتی ہے۔ آج دنیا میں قوموں کی اور ملکوں کی اور افراد کی بے چینی کا راز یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ناانصافی کا شکار ہیں اور کچھ طاقتیں ہیں جو ہم کو انصاف نہیں ملنے دے رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تنگ آمد پر جنگ آمد کی بنیاد کے اوپر لوگ مارنے پر تیار ہو رہے ہیں۔ مذہب کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اس کے اندر انسان کے اس جذبے کا رول ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور رسول کی ہر حدیث آپ دیکھیں امام مہدی کے متعلق، اس کے اندر یہ لکھا ملے گا امام کے زمانے میں عدالت کا نظام قائم ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہی عدل وہ بنیاد ہے کہ جو ہم قائم کریں۔ جب ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کو ہمارا حق مل گیا، تو اگر کوئی تکلیف میں ہے تو تکلیف میں رہ کے بھی وہ تکلیف جھیلے گا، مگر دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو اس کا حق مل چکا ہے۔ کہ آج نہ صحیح تو 100 برس اور گزر جانے دیجئے، دنیا پکارے گی کہ اے خالق کسی کو بھیج جو دنیا میں نظام عدل قائم کرے۔